حقیقت یہ ہے کہ عابد صاحب کے بعد پڑھنا بہت مشکل ہے. نہ صرف یہ کہ کلام کا انتخاب وہ بہت اچھا کرتے ہیں، پڑھتے بھی بڑے خلوص سے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو انہی نے کلام پڑھا، رضا سے کوئی صاحب دھوکہ نہ کھائیں. یہ احمد رضا شاہ بریلوی سلسلہ بریلوی حنفی کے بانی ہیں. اردو زبان میں ان سے اچھی نعتیں آپ کو ملیں گی نہیں. ان کی ایک نعت ہے، ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، آدھا مصرع عربی میں، آدھا فارسی میں، آدھا ہندی میں، آدھا اردو میں. یہ کلام کا عروج ہے. اور پھر بھی انہی نے کہا کہ میں نعت نہیں کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی نعتوں کو قبول فرمائے اور اس کا صلہ بھی انہیں عطا فرمائے. یہ وہ فرقہ ہے جو درود اور سلام کا قائل ہے. ہمیں اپنا دست دوستی بڑھانا چاہیے قبل اس کے کہ وہ لوگ آ جائیں جو درود کے بجائے بارود کی بات کرتے ہوں. پروردگار عالم جن لوگوں نے اس بارگاہ کی بنیاد رکھی، اس کا انتظام انصرام کرتے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں دعوتیں ارینج کرتے ہیں، ذاکرین کو بلاتے ہیں، پروردگار عالم ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما. جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار آباد ہیں، بے نیاز حقیقی ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. مولانا صاحب شہداد آ گئے؟ اچھا وضو آ رہے ہیں. وہ یہاں مختلف ایجز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سٹون ایج اور میٹل ایج، اس سے کہیں وہ نہ سمجھ لیں کوئی صاحب. یہ غدیر خم ہے کیا چیز؟ یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. خم نام کا ایک گاؤں تھا. وہ لوگ جو جدے کے ساکن نہیں ہیں، سکونت نہیں رکھتے، 6 مہینے سے کم رہتے ہیں، اور مدینے میں بھی نہیں رہتے، کہیں اور سے وارد ہوتے ہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے، ان کی میقات خم ہے. ان کی میقات خم ہے. اب کیا ترکیب کی ڈیولپمنٹ کے نام پر کہ ہائی وے جو بنایا جدہ سے مدینہ، اسے ڈائیورٹ لیفٹ سائڈ پر کر دیا، اور ایک گاؤں ہے جعفا، JAIN فا، اسے میقات، وہ بھی میقات ہے آف کورس کیونکہ میقات سرکولر ہے، تو اسے بنا دیا اور غدیر کو بائی پاس کر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لاہور والے خوب اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، لاہور میں بڑے نواب صاحب تھے، نواب مظفر علی خان قزلباش. ان کے والد محترم نے، جس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، کہاں سے لائے ہوں گے سیمنٹ، ریتی، بجری، اور اس میقات کو اپنے خرچ سے بنایا تھا. اور کمال اہتمام یہ تھا کہ اس میں اردو میں تحریر تھی سنگ مرمر کہ میں نے فی سبیل اللہ وقف کیا. اس میں حمامات تھے، باتھ روم تھے، مسافروں کو ٹھہرنے کی جگہ تھی. وہ بلڈوز سے سب لیول کر دیا. ایک نئی میقات بنائی ہے جعفا کے نام سے، اور اس پر پچھلے بادشاہ جو تھے فاض صاحب، ان کی تختی لگا دی گئی ہے. بے نئی یہی صورت کی ہے مسجد قباء میں. سلطان محمود غزنوی نے آج سے 900 سال پہلے، 1000 سال 900 سال پہلے اس کی تعمیر کی. اس پر فارسی میں کتبہ لگا ہوا تھا، اور پوری مسجد اس نے بنائی اپنے خرچ سے. کہاں سے؟ افغانستان سے مال لایا. سوچے اس زمانے میں اونٹوں خچروں پہ آیا ہوگا، کیسے لایا؟ اس نے وہ بنائی، وہ سب بلڈوز کی گئی. اب نئی مسجد بنائی، کوئی حرج نہیں، آپ توسیع کر رہے ہیں. مسجد قباء کی بات کر رہا ہوں. مسجد قباء میں اس نے پورا اہتمام کیا تھا کہ اوریجنل چیزیں باقی رکھی جائے. وہ جگہ مسجد قباء میں جہاں وحی نازل ہوئی تھی کہ اس مسجد کی بنیاد
تقوی پر رکھی گئی. ذرا غور کریں مسجد کی بنیاد اور تقوی, یعنی گویا باقی مسجدیں کیا تقوی پر نہیں ہے؟ نہیں, اتنی ممتاز چیز تھی وہ کہ آیت نازل ہو گئی اور کہا یہاں 2 رکعت نماز جو ہے ایک عمرے کے برابر. آج بھی وہ آیت وہاں 12 لکھی, جن لوگوں نے حج کیا وہ دیکھا ہوگا. اس مسجد کو چاہتے تو قبلہ رخ یعنی ساؤتھ میں نہ بڑھاتے, نارتھ میں بڑھا دیتے. اسے ساؤتھ میں بڑھایا, اس میں بیت فاطمہ, بیت حسن, بیت حسین, بیت علی سب بلڈوز کر دیا, اب کوئی نشان نہیں ہے. اور مزید بڑھایا, شیعہ آبادی تھی اسے بلڈوز کر دیا, ختم ہو گیا. اب وہ لوگ بیچارے کہاں جا کے آباد ہوئے ہوں گے, اللہ بہتر جانتا ہے. توسیع حرم کے نام پر اتنا ڈسٹرکشن کیا ہے, کوئی چیز اوریجنل باقی نہیں ہے. زندہ قومیں اپنے آثار باقی رکھتی ہیں کہ یہ فلاں آرچ ہے, یہ فلاں آرچ ہے, یہ فلاں بلڈنگ ہے, یہ فلاں پیراپیٹ ہے, وہ سب ختم ہو گیا. اور ہر جگہ ایک ہی پتھر نظر آتا ہے کہ یہ توسیع حرم ہم نے کی ہے. اب لیٹسٹ جو توسیع کی ہے حرم کی خانہ کعبہ میں, اس میں کتنی, مسجد نبوی میں کیا کیا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر رکھ کر گھر کہہ کر باقی رکھا تھا. اس میں حضرت اسماعیل کی قبر تھی, اسے گھر کہہ کے محفوظ رکھا. کیسے رکھتے؟ ٹھیک, یہ وعدہ کیا تھا کہ حضرت اسماعیل کی قبر باقی رہے گی ڈیولپمنٹ کے بعد. بلڈوز سے اٹھایا اور جا کے جنت البقیع میں دفن کر دیا. وہ حضرت اسماعیل جن سے حضرات بواہیر اور اسماعیلی جن کو امام مانتے ہیں اور ان کی نسل میں امامت باقی ہے آغا خانیوں کے مطابق, وہ سب بلڈوز کر دیا. مسجد نبوی جو باب جبریل ہے اس کے سامنے مکتب حسن و حسین تھا, وعدہ کیا تھا مدینے کے شیعوں سے کہ یہ نشان رہن دیں گے, سب لیول کر دیا. اب کوئی پرانی کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہیں کہ مکتب ارے کیا بیکار کر رہے ہو یار, وہاں تو کچھ بھی نہیں بھائی, سیدھا سیدھا مسلح پڑے ہوئے. اس طرح ایک ایک کر کے سب چیزیں ڈسٹرائی کر دی. چونکہ غدیر کا واقعہ ہے اس لیے مجھے بتانا ضروری تھا کہ غدیر کو بھی ختم کر دیا. کہ وہ اب آپ پڑھیں گے کہ وہ یوں اس طرح سے بلند جاؤ, کہیں کہاں ہے بھائی غدیر دکھاؤ تو جعفہ سے جا رہا ہے, اور رسول اللہ کو اگر جمع کرنا ہے تو جعفہ میں کرتے. میقات تو یہ کون سی میقات کی بات کر رہے ہو, وہ میقات ہی ختم ہو گئی. اب ادھر کون جائے گا اس صحرا میں جہاں کچھ ہے ہی نہیں. ایک الگ گاؤں پرانا ہے, ابھی باقی ہے غدیر, بورڈ بھی لگا ہوا ہے, لیکن آپ ادھر کیوں جائیں گے آف شوٹ 270 سے سیدھے کیوں نہیں جائیں گے, آپ خواہ مخواہ اندر کی سڑکوں سے کیوں جاتے پھریں گے. تو اس طرح سے سارا ڈسٹرائی کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے امویوں کو ختم کیا, عباسیوں کو ختم کیا, فرعون کو ختم کیا, بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہوئی. التغرل نے خلافت عثمانیہ قائم کی, کیونکہ التغرل جو ہے یہ عربی نام نہیں, بیٹے کا نام تھا عثمان, اس لیے وہ سلطنت عثمانیہ کہلائی. 712 سال حکومت کی, اس کا کہیں وجود ہے کہیں نہیں ہے. کل من علیہا فان, سب چیز رخصت ہو جائے گی, نام باقی رہے گا تو چہردہ معصومین کا انشاءاللہ. محمد وعلى محمد صلوات. قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب سرائکی علاقے سے تشریف لانے والے تھے. بہرحال آج حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کی شہادت ہوئی تھی, ابراہیم اور محمد کی. اس واسطے سے 4 مصرے ہیں. 4 مصرے ہیں ابراہیم و محمد کے لیے جن کو حارث نے کیا قتل بلا جرم و خطا. اس کے اس جرم میں شامل ہیں بہت سے افراد, بہت سے افراد. اس لیے کہہ رہا ہوں بچے بیٹھے ہیں یہاں, غور کریں. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں 3 لفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جس نے قتل کیا, جو اس قتل میں شریک ہوا. ایک تیسری لفظ کہتے ہیں ورضیت بے, جو اسے سنا اور راضی رہا اس پر, وہ سب اس میں شامل ہے. تو اس لیے کہا اس کے اس جرم میں شامل ہیں بہت سے افراد. سر فہرست عبید اللہ یزید ہے آتا. بہرحال پتہ نہیں مولانا صاحب کب تشریف لائیں گے, کچھ آئیڈیا ہے؟ ہاں آ گئے گے. اچھا جناب علی,
اس کے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ غدیر کا واقعہ ہے، تو تیسرے مصرے پر آپ لوگ ذرا چوکنا مت ہوئیے گا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرا اول جام محمد، میرا اول جام محمد اور رب کا ہے انعام محمد. پورے قرآن شریف میں صرف ایک سورہ ہے، سورہ علم، جو زبانی یاد کرنا واجب ہے ہر مسلمان پر، عورتوں کے مرد 15 سال کی عمر کے بعد واجب ہو جاتا ہے یہ یاد کرنا. تو اس میں انہوں نے کہا ہے انعمت علیہم. میرا اول جام محمد، رب کا ہے انعام محمد، اور سب سے اچھا نام علی ہے. سب سے اچھا نام علی ہے، اس سے اچھا نام محمد. میرا طرز ذرا سب سے الگ ہوتا ہے. میری ڈگریوں میں لکھنا، میری ڈگریوں میں لکھنا، میری قبر پا یہ کتبہ. میری ڈگریوں میں لکھنا، میری قبر پا یہ کتبہ. میں غدیر کا ہوں شاہد، مجھے یاد ہے وہ خطبہ. میری ڈگریوں میں لکھنا، میری قبر پا یہ کتبہ. میں غدیر کا ہوں شاہد، مجھے یاد ہے وہ خطبہ. بہت سے لوگ کہیں گے کیسے شاہد ہیں بھائی، کیسے شاہد ہیں؟ آپ تو دن میں 5 دفعہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. کسی نے اللہ کو دیکھ لیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہاں کائے کی شہادت دے رہے ہیں جسے دیکھا ہی نہیں؟ کم سے کم حضور کو تو 1400 سال سے نہیں دیکھا، اور اللہ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. موسیٰ دیکھنے گئے تھے تو غش کھا گئے تھے. تو یہ شہادت جو ہے، شہادت کی 3 قسمیں ہیں. شہادت عینی، اور ایک ہے شہادت ایمانی. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ وہ شہادت ایمانی ہے جس پر ہر مومن کو فائز ہونا چاہیے. میری ڈگریوں میں لکھنا، میری قبر پا یہ خطبہ. میں غدیر کا ہوں شاہد، مجھے یاد ہے وہ خطبہ. میں چلا ہوں جس ڈگر پر، میں چلا ہوں جس ڈگر پر، وہ ارم کو جائے رستہ. میں جو مدح کر رہا ہوں تو بڑھائے میرا رتبہ. میں جو مدح کر رہا ہوں تو بڑھائے میرا رتبہ. کوئی لے نہ سر ہے میری. ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد پڑھنا میرے لیے تو مشکل کر دیتے ہیں. کوئی لے نہ سر ہے میری، ہے یہ لفظ بھی شکستہ. میرے ہاتھ میں رہا ہے مدح کا ہمیش بستہ. میں علی کو جانتا ہوں، میں علی کو مانتا ہوں، میں علی کو مانتا ہوں، میں علی کو جانتا ہوں. یہی حکم ہے نبی کا جو میان خم ہے گفتہ. اور وہی جیسے آپ کہتے ہیں کل عربی، تو اتنی عربی تو سب کو آتی ہوگی کہ کلمے کے معنی کیا ہیں. اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ ایک ہے، محمد رسول ہیں، تھے نہیں. یعنی اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہیں، لہذا ان کا ہر حکم جو ہے وہ حاضر ہے، صیغہ حاضر میں ہے اور کنٹینیوس ہے. میں علی کو مانتا ہوں، میں علی کو جانتا ہوں. یہی حکم ہے نبی کا جو میان خم ہے گفتہ. اور وہی حکم جو بلند کر کے کہا، وہی حکم اب بھی باقی، وہی حکم اب بھی باقی. وہی آج بھی ہے ساقی. وہی حکم اب بھی باقی، وہی آج بھی ہے ساقی. تم علی سے کہے ہو، تم علی سے کہے ہو، میں کہے ہوں بس فرشتہ. اور وہاں خانہ کعبہ میں کیا کیا تھا؟ دوش پکڑے ہوئے تھے بت گرانے کے لیے، اس سے کہ بہت بلندی تک پر تھے نظم. وہاں بت گرا دیے تھے. وہاں بت کی لفظ اردو کی ہے یا ہندی کی ہے، عربی میں صنم کہتے ہیں. بہرحال
تو بت خالی اس اسٹیچو کو نہیں کرتے، اردو زبان میں بت ہر جھوٹے کو کہتے ہیں. وہاں بت گرا دیے تھے، یہاں بت ہٹا دیے ہیں. جو لوگ مجمع تھا بہت، وہاں بت گرا دیے تھے، یہاں بت ہٹا دیے ہیں. اور وہاں دوش پا کھڑے تھے، وہاں دوش پا کھڑے تھے، وہاں دوش پا کھڑے تھے، یہاں ہے بلند رتبہ. وہاں بت گرا دیے تھے، یہاں بت ہٹا دیے ہیں. وہاں دوش پا کھڑے تھے، یہاں ہے بلند رتبہ. اچھا آخری شعر وہ اگرچہ نہیں آئے مگر پڑھے تو، یہاں آ گئے ہیں شوکت، یہاں آ گئے ہیں شوکت، ہے بیاں علی کی عظمت. یہاں آ گئے ہیں شوکت، ہے بیاں علی کی عظمت. وہی تاز جن لوگوں نے سنا ہے وہ ضرور انجوائے کریں گے. وہی تازگی ملے گی، ہے کہاں بیان رفتہ. رفتہ پاسٹ. بر محمد و آل محمد صلوات. حضور وہ تیسرا مصرع جو آپ نے شروع میں فرمایا تھا اس کے شکر بات ہے. میں چلا ہوں جس ڈگر پر. نام والا مصرع. اچھا 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 بہت بہتر. میرا اول جام محمد، میرا اول جام محمد، اور رب کا ہے انعام محمد. سب سے اچھا نام علی ہے. اللہ میرے گناہ معاف کرے. ڈاکٹر صاحب نے فرمائش کی ہے تو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہے میم دال، اس کے تقریباً 10 تلفظ ہیں عربی زبان میں، اور اسی سے لفظ محمد بنا ہے. اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا، اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا محمد کا. ٹھیک ہے، یہ نام اول مرتبہ آپ کے دادا نے رکھا. ٹھیک. محمد کے معنی ہیں زمین پر سب سے زیادہ حمد کرنے والا، زمین پر حق حمد ادا کرنے والا. محمد تشدید سے شدت پیدا کر رہا ہے. اور احمد کہتے ہیں جس کی آسمان پہ سب سے زیادہ حمد کی گئی ہو. اس لیے میں نے کہا کہ میرا اول جام محمد، رب کا ہے نام محمد، اور سب سے اچھا نام علی ہے، اس سے اچھا نام محمد. علی نام کے بارے میں بتا دوں کہ 5 حضرات کے نام جب انہی نے کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہوئے تو حضور نے بدلے. اس میں جن ناموں سے ہمیں واسطہ ہے وہ میں گنا دیتا ہوں، باقیوں کا نہیں. تو اس میں سلمان فارسی نام رکھا ہے آپ نے، مابا نام تھا آپ کا، مابا. تو کہا یہ غیر عرب ہے اور یہ معروف نہیں ہے، میں سلمان رکھتا ہوں. اس کے بعد بلال کا نام بدلا ہے. اس کے بعد فضہ کا نام، فضہ یا فدہ چاہے جو آپ تلفظ کریں دونوں رائج ہیں. فضہ چاندی کو کہتے ہیں. آپ کالی بھٹ تھیں، حبشن تھیں، تو اس لیے رکھا کہ رنگ سے کچھ نہیں ہوتا، عمل دیکھو کیسے، اس لیے نام فضہ رکھا. بڑے اطمینان سے اور بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ علی کا نام جب رکھا، یہ بات کی بات ہے کہ کس نے رکھا. ٹھیک، علی اللہ کا نام ہے، رسول کو نہیں رکھنا چاہتا، کیوں رکھا یہ میرا آپ سب سے سوال ہے. علی اللہ کا نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. سمجھ ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور کتنی جگہ قرآن شریف میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ وہ علی ذات وہ ہے. پھر بھی رسول تو یہ کہتے کہ بھائی یہ نام نہیں ہونا چاہیے، کچھ اور نام رکھ لو. یہ جو آج کل نج سے ہوا چلی ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، اور یہ آپ نے کیسے کہہ دیا محمد مجید نام نہیں ہے، عبد المجید ہو سکتا ہے، محمد مجید نہیں. تو میں تو کہتا ہوں علی نام کیوں رکھا؟ علی تو اللہ کا نام ہے، خالص خالص اللہ کا نام ہے. پھر رسول نے تجویز کیا، رکھا گیا،
समझ गया इस नाम को, और यही सब अरब में मारूफ है और आज भी अली ही पुकारा जाता है। एक और चीज अरब ट्रेडिशन से आपको बता दूं कि राइज है कि अगर किसी शख्स का नाम अली हो, चाहे उसकी शादी हुई हो या ना हुई हो, उसे अजराए एहतराम अरब अदब में अबुल हसन पुकारते हैं। समझ गया, ये अली की अजमत की दलील है सऊदी अरब में। और अगर किसी का नाम इब्राहिम हो तो उसे खलीलुल्लाह भी कहते हैं, अजमतन। तो ये सिफत सिर्फ अली के नाम में है कि बावजूद कि ये नाम तस्दीक शुदा अल्लाह का है, सऊदी हुकूमत के उलमा ने भी फतवा नहीं दिया कि ये कुफ्र है और इसे ना रखो, ये बिदअत है। मैं क्या करूं। बहरहाल डॉक्टर साहब की रियायत से माशाल्लाह बड़े टेस्टी आदमी है ये, समझे। तो हाँ सही बता रहा हूँ मैं वाकिफ हूँ इनसे। तो इनके लिए सिर्फ सुना रहा हूँ ये सुनन, सुन्नत की जमा सुनन है। सुनन दाऊद माजा और मुस्लिम, सुनन दाऊद माजा और मुस्लिम, निसाई तिरमिजी और है बुखारी, और सिहाए सित्ता में सारी है शामिल। कुतुब सुनते हैं ये एतबारी, मैंने ये नहीं कहा कहते हैं, मैंने कहा सुनते हैं। सिहाए सित्ता में सारी है शामिल, कुतुब सुनते हैं सब है एतबारी। अरे 2.25 साल में इतनी हदीसें, हुरैरा से अकल से हैं ये आरी। और ये हुरैरा साहब की, अबू हुरैरा की रिवायत जो है, ये बता दूं, कुल 2.25 साल मुसलमान रहे जब ईमान कबूल किया, कुल 2.25 साल रसूल जिंदा रहे। ठीक, जिस वक्त ईमान लाए मदीने में नहीं थे, जिस वक्त रसूल का इंतकाल हुआ मदीने में नहीं थे, यमन में थे। ठीक, तो 2.25 साल तो मैंने रियायतन कहा कि कलमा पढ़ लेने के बाद 2.25 साल, असल में टोटल सहाबियत अगर जोड़ी जा सकती कुल 10 महीने हैं। 10 महीने में आप सब पास सेलफोन होगा मेरे ख्याल में, कोई ऐसा शख्स नहीं जिसका सेलफोन ना हो। जरा निकालें और कैलकुलेट करें, ये 12 लाख हदीसें 10 महीने में कहाँ से आई। जरा कैलकुलेट करें, सोने का टाइम नहीं होगा किसी पर, बाथरूम जाने का टाइम नहीं होगा, 12 लाख हदीसें कैसे हो सकती हैं। यानी ये दीन इस्लाम के साथ मजाक नहीं तो ये और क्या, ये समझ गए आप। मेरे एक वहाबी दोस्त थे, देवबंदी दोस्त थे, जो वहाबियत से करीब हो रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तारीखी तौर पर ये मारूफ है कि अबू बकर सबसे पहले ईमान लाए। कहें जी हाँ लाए। मैंने कहा ये भी मालूम है कि वो मक्के के रहने वाले थे। कहें जी हाँ। मैंने कहा जब रसूल भी मक्के गए थे। मैंने कहा जब 40 साल की उम्र में इस्लाम आया उस वक्त लाए ना, तो भाई सबसे ज्यादा हदीसें तो अबू बकर से होना चाहिए। हदीस की रिवायत में अबू बकर का नंबर 70वां है, 17th। कैसे ये मुमकिन है कि जो शख्स मक्के का रहने वाला हो, मदीने में साथ रहा, उसकी कुल और उसका नंबर 17th है। और अगर आप अहले सुन्नत की कुल हदीसें जमा करें तो सर धुनने को जी चाहता है कि इमाम हसन जो बहुत सगीर सिन थे रसूल की जिंदगी में, बहुत ही कम उम्र थे, ठीक, उनकी हदीसें ज्यादा हैं रसूलुल्लाह से, रिवायत हजरत अली की कम है। बताइए अब इसको क्या किया जाए। यानी इससे ज्यादा, जो बच्चे नहीं समझते माफी चाहता हूं, इससे ज्यादा चूचू का मुरब्बा नहीं हो सकता। समझ गए आप, मैं माफी चाहता हूँ। यानी क्या कहें, चूचू का मुरब्बा, यार बताओ यार, तुम लोग यहीं के हो सब, क्या कहेंगे वो अंग्रेजी में। तो बीट यानी ऐसा माजून मुरक्कब है कि जिसमें आप कुछ निकाल ही नहीं सकते। तो इस तरह से तारीख तैयार की गई है। अब सऊदी अरब ने एक मिनिस्ट्री बनाई है जो सियासत्ता यानी 6 करेक्ट बुक्स जिन्हें वो कहते हैं, उससे सही कह रहे हैं। आपका ये गिलास रखा है, इसमें पानी है,
प्योर वाटर है, मिनरल वाटर, और ये भी कहें अडल्ट्रेटेड है, तो दो में से एक चीज़ है, या तो अडल्ट्रेटेड है या प्योर है। कह रहे इसमें से गलत है चीज़ें निकालना है सियासत्ता में से, तो भाई वो सही कब रही? आप लोगों के लिए बताता हूँ, ये नाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी बुखारा के रहने वाले थे, जो आज एक इंडिपेंडेंट स्टेट है पाकिस्तान या ईरान के नॉर्थ में, ठीक। वहाँ से चले ईरान आए, फारसी पर अबूर हासिल किया, फिर अरब में आए, अरबी सीखी। 92 हिजरी में तो आप पैदा हुए हैं। अगर पहली हदीस 20 साल की उम्र में लिखी होगी, 110 हिजरी हो गई। रसूल के इंतकाल को 100 साल हो चुके थे। उन्हीं ने ना किसी सहाबी को देखा, न किसी सहाबी के फर्जंद को देखा, न किसी सहाबी के पोते को देखा। अपनी दिबाचे में उन्हें लिखा है कि परवरदिगार तू गवाह है, मैंने तेरे हबीब को नहीं देखा, तेरे हबीब के साथियों को भी नहीं देखा, उनकी औलादों को भी नहीं देखा। मैं ये रिवायत लिख रहा हूँ हुस्न ज़न की बुनियाद पर। अगर ये रसूल ने कहा हो तो इसे कबूल फरमा, और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे गुनाह माफ़ फरमा। उन्हीं ने अपनी किताब का नाम रखा था जामे बुखारी। आज भी जामे अज़हर कायरा में मौजूद है, पढ़ लीजिएगा आप, और बहुत से मुल्कों में। ज़माने के साथ साथ गुज़िश्ता 700-800 साल में उसका नाम अब सही बुखारी हो गया। लिखने वाला तो कह रहा है कि भाई ये मैंने कंपाइल किया है, आप कह रहे नहीं राइट कंपाइलेशन तो वो खुद क्लेम नहीं कर रहा है। और किसी शख्स ने, यानी 6 के 6 जो नाम पढ़े हैं, सुनन दाऊद, इब्ने माजा, मुस्लिम, निसाई का तो आपको शायद बहुत से लोग मालूम हो, हशर बुरू हुआ कि उन्हीं ने हज़रत अली की फजीलत में एक किताब लिखी। अब वो जनाब बनु उमय्या दौर था, बुलाए गए कि भाई कुछ मुआविया के भी फजाइल में। कहने वल्लाह मैंने कोई हदीस नहीं सुनी मुआविया के बारे में। उनका कुछ तो बयान करो, तुमने अली के बारे में तो इतनी किताब लिख दी। कहने एक ही हदीस मैंने सुनी कि अल्लाह ऐसा करेगा इसका पेट कभी ना भरे। तो इतना मारा है इमाम निसाई को कि वो शहीद हो गए। और फजाइल अली उनकी मुस्तरद किताब है, जिसे अहले सुन्नत सियासत्ता में शुमार करते हैं। मौलाना साहब आ गए हैं, और जनाब अली अब फरमाइश ये है कि उनके आने का इंतज़ार किया जाए, और फिर इंशाअल्लाह शौकत रज़ा शौकत साहब जो हैं वो जैसे ही वो आएंगे तो वैसे ही मैं जो फिल इन दी ब्लैंक्स करता रहा, ये चैप्टर बंद हो जाएगा। मैं हमेशा फिल इन दी ब्लैंक, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, सच्ची अपना मन आनम के मन दानम, वेयर आई स्टैंड आई नो माई सेल्फ। तो मैं कभी कोई क्लेम नहीं करता, मैंने अपनी किताबों में भी क्लेम नहीं किया है, नेवर। उलमा अपनी जगह हैं, खुतबा अपनी जगह हैं, ज़ाकिरीन अपनी जगह हैं। मैं जो मेरी ज़बान भी टूटी फूटी है, तर्ज तखातुब भी इतना अच्छा नहीं है, मगर तारीखी पस मंजर जो है वो बड़ा मुस्तनद है। नहीं खैर ये आपकी मोहब्बत है। तो हर चीज़ में बहरहाल मैं बच्चों की फरमाइश है, और एक दो की और भी फरमाइश है, या हुज़ैफ़ा बैठे हैं उनकी फरमाइश है कि मैं मायर लिखूं। इतनी तेज़ी से चेंजेस की गई हैं। अगर इफ़ यू वांट टू चेंज द हिस्ट्री, चेंज द ज्योग्राफी, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी वे। कल आप अगर शारा इब्राहिम पर जाएँ तो दाहिने हाथ को 12वां मकान है, उन्होंने शारा इब्राहिमी डिस्ट्रॉय कर दी, तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो अब जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपने ज्योग्राफी चेंज कर दी, लोकेशन बदल दी, तो वो किताब भी बेकार हो गई। तो यही सब कुछ किया इन लोगों ने। सारी हिस्ट्री मक्के में शारा हसन थी, शारा हुसैन थी, दोनों मिल जाती थी, और उसको जगह वाई टाइप की थी, और जब वो मिलती थी तो उसे शारा अली इब्न अबी तालिब कहते थे। मदीने में तो अब भी है, और शारा इब्राहिम खलीलुल्लाह मक्के में अब भी मौजूद है। जाए विलादत ख़त्म कर दी, जहाँ जहाँ आयतें नाजिल हुई, आयत अथीर, आयत मुबाइला, हदीस किसा, एक एक करके वो जगह सब खिसका दी गई। अब आप अपनी किताबें लिए बैठे रहिए कि ये वाक़या यहाँ हुआ था, वो कहेंगे यहाँ तो कोई है ही नहीं। समझ गए आप? पुरानी किताबों में आज भी आप पढ़ लिए,
कि उम्रा करते हो दरख्त की पत्ती में तोड़ो, उनका दरख्त सब संगे मर का फर्श है, संगे मरमर का फर्श है, दरख्त की पत्ती कहाँ से आ गई। तो इस तरह से चेंजेस की कि कोई चीज़ बाकी नहीं है, इंटेंशनली मिटाई है। एक्सपेंशन तौसियात एक अलग चीज़ है और डिस्ट्रक्शन एक अलग चीज़ है। सारी दुनिया में तौसियात होती हैं, ठीक। शायद आप में से किसी ने देखा हो, मैंने लंदन का हेथरो का पुराना एयरपोर्ट देखा है, बिलीव इट, एक विलेज से भी बदतर था, अब उन्हीं ने लेटेस्ट बना दिया है। फ्रैंकफर्ट इसी ने देखा है, वर्ल्ड वार II के फौरन बाद बहुत बुरा हाल था, 50s 60s की बात है, मोस्ट मॉडर्न बना दिया, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं की, उसी ज़मीन पर लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन किया है। हमने ये किया है कि ज़मीन भी नहीं बनाई है, आसमान भी नहीं बनाया है, इमारत भी नहीं बनाई कि आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब ये जनाब मुझे पर्चा मिला है कि मौलाना साहब आ गए, लिहाजा मैं बंद कर रहा हूँ। कहाँ है मौलाना साहब भाई? बहरहाल आप सब दुरूद भेजें।